بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اقتباس از نہج البلاغہ۔ اب ہم کتاب کا آخری حصہ پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے منتخب حکم و مواضع۔ نمبر 86، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرے میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 87، اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ نمبر 88، ابو جعفر محمد ابن الباقر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں عذاب خدا سے 2 چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جب تک تم ان میں موجود رہو۔ اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ نمبر 89، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیے تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو واضح پند کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ نمبر 90، پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش اور راحت سے نا امید نہ کرے، اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے۔ نمبر 93، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنے کی لپیٹ میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، اور اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چی بچی ہے اور کون اپنی قسمت پر شاکر ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ ان کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں جانتے، لیکن یہ آزمائش اس لیے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اولاد نرینہ کو چاہتے ہیں اور لڑکیوں سے قبیلہ خاطر ہوتے ہیں، اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے نہیں۔ نمبر 94، آپ سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف 2 شخصوں کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو۔ نمبر 96، انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کو خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان میں سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ نمبر 97، ایک خارجی کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا، تو آپ نے فرمایا یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ نمبر 98، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ نمبر 99، ایک شخص کو ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف
پلٹنا ہے کہتے سنا تو فرمایا کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے ہیں اس کے مالک ہونے کا اعتراف ہے، اور یہ کہنا کہ ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے یہ اپنے لیے فنا کا اقرار ہے۔ نمبر 100، کچھ لوگوں نے آپ کے روبرو آپ کی مدح و ستائش کی تو فرمایا اے اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے اور ان لرزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ نمبر 101، حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ نمبر 102، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق کو فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتواں پر سمجھا جائے گا۔ صدقے کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عیادت لوگوں پر توفق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ نمبر 103، آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوند دار جامہ دیکھا گیا تو آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا، آپ نے فرمایا اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے، اور مومن اس کی تعصیح کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آپس میں 2 ناسازگار دشمن اور 2 جدا جدا راستے ہیں، چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا وہ اس سے دل لگائے گا اور آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں، اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہونا پڑے گا۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا 2 صوتوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 104، نوف ابن فضالہ بقالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں میں ڈالی اور پھر فرمایا اے نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ فرمایا اے نوف خوش نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو صفر بنایا، پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوح، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشے بجانے والا ہو۔ نمبر 105، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ تمہارے حد و درکار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان کیا ہے انہیں بھولے سے نہ چھوڑنا، لہذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ نمبر 106، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 107، بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ نمبر 108، اس انسان سے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ آویزہ کر دیا گیا ہے، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے، اور اگر طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر نا امیدی اس پر چھا جاتی ہے تو حسرت و اندوہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے، اور اگر غضب اس پر طاری ہوتا ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اور اگر خوش و خشنود
ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے، اور اگر اچانک اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو فکر و اندیشہ دوسری قسم کے تصورات سے اسے روک دیتا ہے۔ اگر امن و امان کا دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی و بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے، اور اگر فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جکڑ لیتی ہے، اور بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے اٹھنے نہیں دیتی، اور اگر شکم پوری بڑھ جاتی ہے تو یہ شکم پوری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان رساں اور حد سے زیادتی اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ نمبر 109، ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہے کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ نمبر 110، حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ نمبر 113، عقل سے بڑھ کر کوئی مال سود مند اور خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں، اور تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں، اور کوئی بزرگی تقوی کی مثل نہیں، اور خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی اور ادب کے مانند کوئی میراث نہیں، اور توفیق کے مانند کوئی پیشرو اور اعمال خیر سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں، اور ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں، اور کوئی پرہیزگاری شبہات میں توقف سے بڑھ کر نہیں، اور حرام کی طرف بے رغبتی سے بڑھ کر زہد اور تفکر اور پیش بینی سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، اور ادائے فرائض کے مانند کوئی عبادت، اور حیا اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں، اور فروتنی سے بڑھ کر کوئی سرفرازی، اور علم کے مانند کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، علم کے مانند کوئی عزت، اور مشورے سے مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں۔ نمبر 114، جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو اور پھر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی سوء ظن رکھے تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی، اور جب دنیا اور اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ نمبر 115، امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہو، اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو، اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے۔ نمبر 116، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ نمبر 117، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ برباد ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ نمبر 118، موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 119، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر حلال بھرا ہوتا ہے، فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ نمبر 121، ان دونوں قسم کے عملوں میں کتنا فرق ہے، ایک وہ عمل جس کی لذت مٹ جائے لیکن اس کا وبال رہ جائے، اور ایک وہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔ نمبر 122، حضرت ایک جنازے کے پیچھے جا رہے تھے کہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز سنی، جس پر آپ نے فرمایا گویا اس دنیا میں موت ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے لکھی گئی ہے، اور گویا یہ حق موت دوسروں ہی پر لازم ہے، اور گویا جن مرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ مسافر ہیں جو عنقریب ہماری طرف پلٹ آئیں گے، ادھر ہم انہیں قبروں میں اتارتے ہیں، ادھر ان کا ترکہ کھانے لگتے ہیں، گویا ان کے بعد ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے ہر پند و نصیحت کرنے والے کو وہ مرد ہو یا عورت بھلا دیا، اور ہر آفت کا نشانہ بن گئی،
نمبر 123، خوشا نصیب اس کا کہ جس نے اپنے مقام پر فروتنی اختیار کی، جس کی کمائی پاک و پاکیزہ نیک اور خصلت و عادت پسندیدہ رہی، جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راہ میں صرف کیا، بیکار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا، مردم آزادی سے کنارہ کش رہا، سنت اسے ناگوار نہ ہوئی اور بدعت کی طرف منسوب نہ ہوا۔ نمبر 24، عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ نمبر 126، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر و مغرور پر کہ جو کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہوگا، اور مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو سرائے فانی کو آباد کرتا ہے اور منزل جاویدانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 127، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و اندوں میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے مال و جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو، اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 128، شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے کہ ابتدا میں درختوں کو جھلس دیتی ہے اور انتہا میں سبز و شاداب کرتی ہے۔ نمبر 131، ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے؟ تو حق بجانب ہے۔ دنیا نے کب تمہارے ہوش و حواس سلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا ہلاکت کہونگی سے تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یہ مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے؟ کتنی تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیمارداری کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا کارگر ہوتی نظر آتی تھی اور نہ تمہارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا۔ تم ان کے لیے شفا کے خواہش مند اور طبیبوں سے دوا و دارو پوچھتے پھرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا، اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے ہٹا نہ سکے تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں دکھا دیا۔ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے اور اس سے زیادہ راہ حاصل کر لے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے واعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وہی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل اور رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی؟ چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور متنبع کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی۔
نمبر 132، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ نمبر 133، دنیا اصل منزل قرار کے لیے ایک گزرگاہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اس میں اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ نمبر 134، دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے، مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت اور اس کے مرنے کے بعد۔ نمبر 135، جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا، جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا، جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے نا امید نہیں ہوتا، جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، اور جو شکر کرے وہ اضافے سے محروم نہیں ہوتا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ چنانچہ دعا کے متعلق ارشاد الہی ہے، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور استغفار کے ذریعے کے متعلق ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور مہربان کرنے والا پائے گا۔ اور شکر کے بارے میں فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا، اور توبہ کے لیے فرمایا ہے، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نمبر 136، نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ نمبر 138، جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ نمبر 140، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 143، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ نمبر 144، مصیبت کے اندازے پر اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے، جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت جاتا ہے۔ نمبر 145، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زیرک اور دانا لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔ نمبر 146، صدقے سے اپنے ایمان کی نگہداشت اور زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو، اور دعا سے مصیبت و ابتلا کے لہروں کو دور کرو۔ نمبر 147، کمیل ابن زیاد نقی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک لمبی آہ کی، پھر فرمایا، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکم کی ضرورت ہے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو، لہذا تو جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم کہ جو نجات کی راہ پر برقرار رہے، تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے قصب ضیاء کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ اے کمیل، یاد رکھے علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال و دولت کے نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اسی سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں، بے شک ان کے اجسام
نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کو اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ ہاں ملا، کوئی تو ایسا جو ذہین تو ہے مگر ناقابل اطمینان ہے، اور جو دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پر، اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر توفق اور برتری جتلانے والا ہے۔ یا جو ارباب حق و دانش کا متی تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے۔ بس ادھر ذرا سا شبہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس قابل ہے۔ یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے اور آسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھنچ جانے والا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری اور ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، ان دونوں سے انتہائی قریبی شباہت چرنے والے چوپائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں، اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں۔ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے، وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دیے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں، یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ پھر حضرت نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس جاؤ۔ نمبر 148، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ نمبر 150، ایک شخص نے آپ سے پند و نبوت کی درخواست کی تو فرمایا، تم کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں سے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے قاصر رہتے ہیں، اور جو بچ رہا اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جنہیں خود بجا نہیں لاتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے سے اعمال نہیں کرتے، اور گناہگاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہیں۔ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتے ہیں مگر جن گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمار پڑتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، اور تندرست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں۔ جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ کہ جب کسی سختی و ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فراغ دستی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتا ہے، اور وہ یقینی باتوں پر اسے نہیں دبا لیتے۔ دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔ اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر فقیر
ہو جاتے ہی تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، اور جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توبہ کو توقع میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے خصوصی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتے، اور بعض نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں، فانی چیزوں میں نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع خیال کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے پہلے اعمال میں بدجلدی نہیں کرتے، دوسرے کے ایسے گناہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور جس سے بڑے گناہ کو خود اپنے لیے چھوٹا خیال کرتے ہیں، اور اپنی ایسی اطاعت کو زیادہ سمجھتے ہیں جسے دوسرے سے کم سمجھتے ہیں، لہذا وہ لوگوں پر معترض ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی چکنی چپڑی باتوں سے تعریف کرتے ہیں۔ دولت مندوں کے ساتھ طرب و انشاءات میں مشغول رہنا انہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے حق میں دوسرے کے خلاف حکم لگاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خلاف حکم لگائیں، اوروں کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں، وہ اطاعت لیتے ہیں اور خود نافرمانی کرتے ہیں اور حق پورا وصول کر لیتے ہیں مگر خود ادا نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار کو نظر انداز کر کے مخلوق سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں صرف ایک یہی کلام ہوتا تو کامیاب موضع اور مؤثر حکمت اور چشم بینا رکھنے والے کے لیے، بصیرت اور نظر و فکر کرنے والے کے لیے عبرت کے اعتبار سے بہت کافی تھا۔ نمبر 151، ہر شخص کا ایک انجام ہے، اب خواہ وہ شیریں ہو یا تلخ۔ نمبر 152، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے اور جب پلٹ گیا تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ نمبر 157، اگر تم دیکھو تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اور اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، اور اگر سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ نمبر 158، اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر سرزنش کرو اور لطف و کرم کے ذریعے سے اس کے شر کو دور کرو۔ نمبر 168، آخرت کا مرحلہ قریب اور دنیا میں باہمی رفاقت کی مدت کم ہے۔ نمبر 169، آنکھ والے کے لیے صبح روشن ہو چکی ہے۔ مومن کے متعلق فرمایا، مومن کے چہرے پر بشاشت اور دل میں غم و اندوہ ہوتا ہے، ہمت اس کی بلند اور اپنے دل میں وہ اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، سر بلندی کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے، اس کا غم بے پایاں اور ہمت بلند ہوتی ہے، بہت خاموش، ہمہ وقت مشغول، شاکر، صابر، فکر میں غرق، دستے طلب بڑھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے، اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہے۔ 485، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے سچائی باعث نقصان ہو اسے جھوٹ پر ترجیح دو، خواہ وہ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہو، اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے ہو۔